نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال الذين كفروا لا تأتينا الساعة قل بلى وربي لتأتينكم عالم الغيب لا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة ورزق كريم والذين سعوا في آياتنا معاجزين أولئك لهم عذاب من رجز أليم ويرى الذين أوتوا العلم الذي أنزل إليك من ربك هو الحق ويهدي إلى صراط العزيز الحميد وقال الذين كفروا هل ندلكم على رجل ينبئكم إذا مزقتم كل ممزق إنكم لفي خلق جديد أفترى على الله كذبا أم به جنة بل الذين لا يؤمنون بالآخرة في العذاب والضلال البعيد أفلم يروا إلى ما بين أيديهم وما خلفهم من السماء والأرض إن نشأ نخسف بهم الأرض أو نسقط عليهم كسفا من السماء إن في ذلك لآية لكل عبد منيب صدق اللہ العظیم۔ یہ سورۃ السبا کے پہلے رکوع کی آیات مبارکہ ہیں۔ اس سورہ مبارکہ میں بھی اللہ سبحانہ و تعالی نے اپنی توحید اور وحدانیت اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت اور آپ کی ذمہ داریوں سے متعلق اہم احکامات بیان فرمائے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ جس مسئلے پر سب سے بڑی ہی پرزور طریقے سے اور تفصیل کے ساتھ اس سورہ مبارکہ میں اللہ نے تفصیلات کو بیان کی ہے، وہ ہے مرنے کے بعد دوبارہ انسانوں کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایک دن اپنے دربار میں حاضر کرے گا، اور یہ انسان اپنی زندگی کے اچھے برے اعمال کا جزا و سزا کا سامنا انہیں کرنا ہوگا۔ اگر تو اچھے اعمال تھے تو بدلہ پائیں گے، برے اعمال تھے تو اس کی سزا انہیں بھگتنی ہوگی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب قیامت کے حوالے سے کفار مکہ کے سامنے اس کا تذکرہ کیا اور فرمایا کہ دیکھو، یہ تم مت سمجھو کہ یہ جو بدماشیاں کر رہے ہو، ظلم و زیادتیاں اور ناانصافیاں یہاں کر رہے ہو، اس کا کوئی حساب و کتاب نہیں ہوگا۔ اولاً تو دنیا میں بھی یہ سچی مسلمان جماعت جب اللہ کے اس نظام اور دین کو غالب کرتی ہے اور اقتدار اور حکومت اس کے ہاتھ میں آتا ہے تو وہ ان ظالم اور فسادیوں کو سزا دیتی ہے، لیکن پوری سزا یا بدلہ اس دنیا میں کسی کو دینا یا کسی کا حق دلوانا ممکن نہیں ہے۔ کتنے ایسے مظلوم اور بے کس لوگ ہیں کہ ان کی ساری زندگی بے کسی میں گزر جاتی ہے، ان کی کوئی سنوائی کرنے والا نہیں ہوتا۔ تو یہ اللہ کے انصاف کے خلاف ہے کہ ایسے مظلوموں اور بے بسوں کو کوئی بدلہ ہی نہ ملے۔ اس کے لیے اللہ نے ایک دن رکھا ہوا ہے جس کو انصاف کا دن کہتے ہیں، یوم الدین کہتے ہیں، جس دن انصاف ہوگا، اور اس دن کا مالک یوم الدین ہے کہ جو انسانوں کے درمیان میں ایسا انصاف کرے گا کہ ذرہ برابر بھی ظلم اور ناانصافی نہیں ہوگی۔ جب ظالم طاغوتی مفاد پرست سامراجی طاقت اور قوتوں کو یہ بات سمجھائی جاتی ہے تو وہ سرے سے اس دن کا انکار کر دیتے ہیں۔ قرآن مجید نے یہاں جو آج آیات مبارکہ پڑھی ہیں خاص طور پر، اس میں ان کا تذکرہ کیا ہے، ایسے ہی لوگوں کا۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتی ہیں وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَا تَأْتِينَا السَّاعَةُ، کہتے ہیں وہ لوگ جنہوں نے اللہ کی تعلیمات کا انکار کر دیا، لا تأتینا الساعة، ہمارے پاس کوئی قیامت نہیں آنی۔
وہ گھڑی نہیں آنی جس گھڑی میں انصاف ہوگا، ایسی کوئی گھڑی شڑی نہیں ہے۔ بس انسان دنیا میں آیا، اس نے ایک وقت گزارا، اس کے بعد یہ اسی مٹی میں مٹی ہو جاتا ہے، خاک ہو جاتا ہے، اس کا نام و نشان مٹ جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا پیغمبر آپ کہہ دیجئے بلا وربی لتأتینکم عالم الغیب لا يعزب عنہ مثقال ذرۃ فی السماوات ولا فی الارض ولا اصغر من ذلک ولا اکبر الا فی کتاب مبین۔ کیوں نہیں؟ قسم ہے میرے رب کی، آپ فرما دیجئے کہ میرے رب کی قسم۔ کون سا رب؟ عالم الغیب، جو کہ چھپی ہوئی باتوں کے ذرے ذرے کو جاننے والا ہے۔ تم یہ سمجھتے ہو نا کہ انسان جب وہ اس مٹی میں صدیاں پڑا رہتا ہے اور اس کے گوشت پوشت کے اجزاء منتشر ہو جاتے ہیں، مٹی میں مل جاتے ہیں، اور پھر ہوا انہیں اڑا کر کہیں سے کہیں لے جاتی ہے، یا پانی انہیں بہا کر لے جاتا ہے، نہ معلوم کہاں ان کے اجزاء اور ذرات پڑے ہوں گے، تو کیسے ان کو اکٹھا کیا جائے گا؟ تو آپ فرما دیجئے کہ ان کو اکٹھا کرنے والی ذات عالم الغیب ہے، جس سے کوئی ذرہ بھی مخفی اور چھپا ہوا نہیں ہے، وہ کہاں موجود ہے وہ جانتا ہے۔ ان تمام ذرات کو جمع کرنا، لا يعزب عنہ مثقال ذرۃ فی السماوات ولا فی الارض، آسمان و زمین میں ذرہ برابر بھی کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں ہے۔ ذرہ یا ذرے سے بھی کوئی چھوٹی ہو یا کوئی بڑی ہو، ولا اصغر من ذلک ولا اکبر الا فی کتاب مبین، مگر اس کی کھلی کتاب میں وہ موجود ہے، لوح محفوظ میں وہ محفوظ ہے۔ تو وہ ذات جو عالم الغیب ہے، ذرے ذرے کو جانتا ہے، لتأتینکم، وہ ضرور تمہیں لائے گا، اکٹھا کر کے تمہارے منتشر اجزاء اور اعضاء کو اکٹھا کر کے اپنے دربار میں ضرور پیش کرے گا۔ وَرَبِّي لَتَأْتِيَنَّكُمْ، میرے رب کی قسم وہ تمہیں ضرور اکٹھا کرے گا۔ اور کیوں کرے گا؟ قیامت کیوں ضروری ہے؟ تمہیں اپنے دربار میں کیوں پیش کیا جائے گا؟ اس کی حکمت اور وجہ بھی بیان کی، لِيَجْزِيَ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، تاکہ وہ لوگ جنہوں نے دنیا میں اللہ کی تعلیمات کو مانا، قبول کیا، اور اس کے مطابق انہوں نے اپنے عملی کردار کو درست کیا، دنیا میں اللہ کے احکامات پر ان کا یقین تھا، ایمان تھا، اور اس کے مطابق ان کا عمل تھا، وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، تو ایسے لوگوں کو اللہ ان کے اس ایمان اور عمل کا بدلہ دے۔ اولئک لہم مغفرۃ، یہی وہ لوگ ہیں جن کے لیے اللہ نے مغفرت اور بخشش کا سامان تیار کر رکھا ہے۔ ان سے اگر کچھ کوتاہیاں، غلطیاں، کمزوریاں ہو گئی ہیں، لیکن مجموعی طور پر یہ وہ لوگ تھے کہ جنہوں نے اپنے ایمان کے مطابق عمل کیا ہے، ان کے لیے اللہ کی طرف سے مغفرت ہوگی، اور ورزق کریم، بڑی عزت کی روزی ہوگی، اعزاز کے ساتھ ان کو طرح طرح کی نعمتوں میں ان کو ٹھہرایا جائے گا، اور ان کا اعزاز ہوگا۔ اور اس لیے قیامت ضروری ہے کہ والذین سعوا فی آیاتنا، وہ لوگ جو ہماری آیات میں کوشش کرتے ہیں، معاجزین، کہ ان کو کیا کر دیں؟ ہرا دیں، اللہ کے احکامات کو پیچھے کر دیں۔ معاجز عجز کہتے ہیں کہ دوسرے کو پیچھے کر کے اس سے آگے نکل جانا، جو یہ چاہتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالی بے بس ہو جائے، وہ اپنے فیصلے کو بدل دے کہ قیامت آئے ہی نہیں، اللہ کو بے بس کرنا چاہتے ہیں۔ یا دنیا میں جو اللہ کے احکامات اور قوانین ان کا غلبہ ہے، اللہ چاہتا ہے سچی مسلمان جماعت کے ذریعے سے کہ اللہ کے احکامات اور قوانین دنیا میں غالب ہیں، لیکن ان کے مقابلے میں ایک جماعت ایسی ہے جو سرگرم عمل ہے کہ اللہ کے احکامات وہ غالب نہیں ہونے دینا چاہتے، اور وہ چاہتے ہیں کہ ان کو ہرا دیں، ان کو شکست دے دیں۔ دنیا میں ہمارا ظلم، ہماری بدماشی وہی قائم و دائم رہے، وہی اپنا فساد قائم رکھنا چاہتے ہیں۔ تو ہماری آیات یعنی ہمارے احکامات کو جو عاجز کرنا چاہتے ہیں، ہرا دینا چاہتے ہیں،
وہ یہ نہیں چاہتے کہ دنیا میں اللہ کے احکامات نافذ ہوں، تو ایسے لوگوں کو اللہ اس کی سزا دے۔ یاد رکھیں اولئک لہم عذاب من رجز علیم، یہی لوگ ہیں کہ ان کے لیے سزا ہے دردناک قسم کی۔ لہم عذاب، ان کے لیے عذاب ہے، اور یہ عذاب بھی من رجز، رجز کہتے ہیں العذاب الکلکل، ایسا عذاب جو کہ انتہائی درجے کا سخت ہو، تو سخت ترین سزا ان کو ملے گی، اس کے لیے اللہ نے قیامت رکھی ہے۔ وَيَرَى الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ الَّذِي أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَبِّكَ هُوَ الْحَقُّ، اور جانتے ہیں وہ لوگ جو اہل علم ہیں، یعنی سب سے پہلے مسلمان جماعت کے اہل علم صحابہ کرام ہیں، پھر ان کے نقش قدم پہ چلنے والے تابعین، تبع تابعین، علماء ربانی، وہ لوگ جانتے ہیں۔ یا اسی طرح اہل علم سے مراد اہل کتاب کے وہ اہل علم جنہوں نے اس سچائی کو جانا اور اس کو جان کر قبول بھی کیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لیا۔ کتنے اہل کتاب علماء تھے، تو وہ اہل علم جانتے ہیں اس بات کو کہ الذی انزل الیک، کہ جو آپ کی طرف اتارا جا رہا ہے، من ربک، آپ کے رب کی طرف سے، هو الحق، وہی برحق اور سچا کلام ہے، وہی اللہ کے احکامات ہیں۔ وہ اس بات کو جانتے ہیں، اس پر یقین رکھتے ہیں، ان پر ایمان رکھتے ہیں، اور یہی وہ کتاب ہے جو آپ کی طرف اتاری جا رہی ہے۔ وَيَهْدِي إِلَىٰ صِرَاطِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ، رہنمائی کرتی ہے اس عزت والے قابل ستائش رب کے راستے کی طرف، إِلَىٰ صِرَاطِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ۔ جو انسان عزیز الحمید تک پہنچنا چاہتا ہے تو یہ قرآن ان کی رہنمائی کرتا ہے۔ وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا، یہاں وہ شکوہ ذکر کیا کافروں کا، وہ کہتے ہیں کافر لوگ، هَلْ نَدُلُّكُمْ عَلَىٰ رَجُلٍ، کیا ہم تمہیں ایسے آدمی کے بارے میں بتائیں، خبر دیں، يُنَبِّئُكُمْ، جو تمہیں یہ بات کہتا ہے، تمہیں اس حوالے سے متنبی اور خبردار کرتا ہے کہ اذا مزقتم کل ممزق، کہ جب تم ریزہ ریزہ کر دیے جاؤ گے۔ ممزق تمزیق کہتے ہیں کسی چیز کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے اس کو بکھیر دینا، جیسے کسی کاغذ کے چھوٹے چھوٹے ریزے کر کے آپ پھینک دیں، بکھیر دیں، اس کو تمزیق کہا جاتا ہے۔ کہ وہ کہتے ہیں کہ تمہیں ایسے آدمی کے بارے میں بتائیں کہ جب تم ٹکڑے ٹکڑے کر کے ریزہ ریزہ کر دیے جاؤ گے، زمین میں منتشر ہو جاؤ گے، تمہارے مرنے کے بعد ذرات بکھر جائیں گے، تو پھر کیا ہے، انکم لفی خلق جدید، تو تمہیں نئے سرے سے دوبارہ پیدا کیا جائے گا۔ وہ کہتا ہے ایسے آدمی کے بارے میں بتائیں، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا تمسخر اڑاتے ہیں، مذاق اڑاتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ یہ دیکھو کیسی باتیں کر رہا ہے، یہ انہونی باتیں کرتے ہیں، ہیہات ہیہات لما توعدون، کن باتوں کا یہ وعدہ کر رہا ہے جنہوں نے ہونا ہی نہیں ہے۔ ایسا ہو سکتا ہے کہ ایک چیز بکھر گئی، ختم ہو گئی، مٹی میں مٹی مل گئی، پتہ نہیں اس کے ذرے کہاں کہاں پہنچ گئے، اور یہ کہتے ہیں ان سب کو پھر جمع کر کے اثرے تم نو انسان بن کر ہیں تم اللہ کے حضور کھڑے ہو جاؤ گے۔ یہ کہتے ہیں نہیں سمجھ نہیں آتی، کہتے ہیں افطرا علی اللہ کذبا، یا تو اس نے اللہ پر بہتان لگایا ہے، جھوٹ بول رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ جمع کرے گا، ایسا تو نہیں ہونے والا۔ افطرا علی اللہ کذبا ام بھی جنہ، یا یہ پاگل ہو گیا۔ ایسا آدمی وہی باتیں کر سکتا ہے جو کہ پاگل ہو، یا اللہ پر جھوٹا الزام لگا رہا ہے۔ یہ حضور کے بارے میں اس طرح کی باتیں کرتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا نہیں، یہ بات نہیں ہے، نہ میرا پیغمبر مفتری ہے نہ ہی مجنون ہے، جی اس نے اپنی طرف سے کوئی بات نہیں کی، بلکہ اصل بات یہ ہے کہ بل الذین لا یؤمنون بالآخرۃ فی العذاب والضلال البعید، کہ جو آخرت پر یقین نہیں رکھتے نا، جو اس بات کو ماننے کے لیے تیار ہی نہیں ہیں کہ مستقبل میں اللہ کے حضور انہوں نے پیش ہونا ہے، ایک دن اللہ کے حضور حاضر ہونا ہے، جو اس بات کو نہیں مانتے فی العذاب، وہ اس دن سخت ترین عذاب میں ہوں گے، اللہ کی گرفت میں ہوں گے، اور آج وہ گمراہی میں مبتلا ہیں، والضلال البعید، دور کی گمراہی میں آج پڑے ہوئے ہیں، آج انہیں سمجھ نہیں آ رہی ہے، وہ دیوانے ہیں، وہ پاگل ہیں، وہ اللہ کی اس قدرت اور عظمت کو پہچانتے ہی نہیں ہیں، جی تو آج کھلی گمراہی میں ہیں، دور کی گمراہی میں، اور اس دن سخت عذاب میں ہوں گے۔
افلم یروا الی ما بین ایدیہم، ذرا غور تو کرو، دیکھو تو صحیح، تم خدا کی قدرت کی بات کو سمجھتے ہی نہیں ہے، خدا کی قدرت کیا ہے، ذرا غور کریں، الی ما بین ایدیہم وما خلفہم من السماء والارض، اپنے آگے پیچھے آسمان کو دیکھیں، زمین کو دیکھیں، کیا وہ اس اللہ کی اس نظام قدرت سے باہر نکل جا سکتے ہیں؟ اس کائنات سے اگر باہر کہیں جا سکتے ہیں تو جا کر دکھلا۔ سورہ رحمان میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا نا کہ اے انسان، تو اس اللہ کی کائنات اور قدرت سے باہر نکلنے کا کہیں اختیار رکھتا ہے تو نکل کر تو دکھاؤ تم کہاں پہنچ سکتے ہو۔ ظاہر ہے انسان اللہ کی کائنات سے باہر نہیں بھاگ سکتا، کہیں بھی نہیں جا سکتا۔ یہاں پر بھی اللہ نے وہی بات ارشاد فرمائی، اور اسی طرح یسألہ من فی السماوات والارض، اور فرمایا یا معشر الجن والانس ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض فانفذوا لا تنفذون الا بسلطان، تم آسمان و زمین سے باہر کسی اور سلطنت میں جا سکتے ہو، نکل سکتے ہو، ذرا نکل کے دکھلاؤ۔ ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض فانفذوا لا تنفذون الا بسلطان، سوائے اللہ کی سلطنت اور بادشاہت کے تمہیں کہیں کسی کی سلطنت نہیں ملے گی، اسی کی یہ سلطنت، اسی کا یہ قدرت کا نظام اور یہ کائنات اس کی بنائی ہوئی ہے، تو تم اللہ کی قدرت کا انکار کرتے ہو۔ ذرا دیکھو، غور کرو، آگے اور پیچھے آسمان اور زمین کی طرف دیکھو، اس نے چاروں طرف سے تمہیں گھیر رکھا ہے۔ آج بھی ان نشأ نخسف بہم الارض، اگر چاہے تو تمہیں اسی زمین میں دنسا دے، او نسقط علیہم کسفا من السماء، یا ان پر کوئی آسمان کا ٹکڑا گرا کر انہیں تباہ برباد کر دے، جیسے بعض قوموں کو اللہ نے کیا۔ لیکن انہیں سمجھ نہیں آ رہی، سمجھ انہیں آئے گی جو عقل سلیم، قلب منیب لے کر اللہ کی طرف بڑھنا چاہیں گے، اللہ کی طرف رجوع کرنا چاہیں گے، اللہ کی ذات اور عظمت کو پہچاننے کی کوشش کریں گے۔ ان فی ذلک لآیۃ لکل عبد منیب، بے شک اس میں یقیناً نشانی ہے ہر ایسے بندے کے لیے جو منیب، جو دل کے ساتھ اللہ کی طرف رجوع کرنے والا ہے، اس کے لیے اس میں نشانی، اس میں دلیل اور اس میں نشانی اور عظمت موجود ہے کہ وہ اس کے ذریعے سے اللہ تک پہنچ سکتا ہے۔ اللہ ہمیں سمجھ نصیب فرمائے اور اپنے احکامات پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔